کے پردے میں نشانات کا مخزن، قرآن کا ہر حرف کرامات کا مخزن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہدی للناس کے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ سورۃ الحجرات کی یہ آیت نمبر 13 ہے اور اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچتے رہا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ بن جاتے ہیں، اور تجسس سے کام نہ لیا کرو، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کیا کریں۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اگر تمہاری طرف یہ بات منسوب کی جائے تو تم اس کو ناپسند کرو گے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے بارے میں بھی کتب تفاسیر میں شان نزول کے بارے میں ایک دو روایات ملتی ہیں جو آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ اس آیت کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر الدر المنصور فی تفسیر بالماثور میں ایک روایت درج کی ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دو اور دوست تھے جو سفر پہ تھے، اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قیام اور طعام کا بندوبست کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ نے وہ کام جو ہے وہ وقت پہ نہ کر پائے، تو اس پہ ان دونوں نے اپنا خیمہ بھی خود لگا لیا، اور خیمہ لگا کے انہوں نے آپس میں جو بات کی وہ یہ تھی کہ سلیمان تو بس چاہتا ہے کہ وہ جب آئے تو کھانا تیار ہو اور خیمہ لگا ہوا ہو۔ جب حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے کچھ سالن لے آئیں۔ جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھیوں کو کیا ضرورت ہے اس کی، وہ تو انہوں نے استعمال کر لیا ہے، یعنی وہ تو جو سالن تھا وہ تو استعمال کر چکے ہیں، گوشت کھا چکے ہیں، اب انہیں اور سالن کی کیا ضرورت ہے۔ پس حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے اور ان دونوں کو اس کی خبر دی۔ اس پر وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم نے جب سے یہاں پہنچے ہیں کچھ نہیں کھایا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں نے اس بات کے ذریعہ جو تم دونوں نے سلمان کے بارے میں کی ہے ایک لحاظ سے سالن کھا لیا ہے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا۔ ایک تو یہ روایت ہے، اور ایک اور روایت ابن ابی حاتم کے ذریعے بھی نقل ہوئی ہے کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ بعض صحابہ نے اس کے پاس کسی کو بھیجا ان سے کوئی کھانے کے لیے چیز مانگنا، سالن مانگنے کے لیے، مگر اس نے منع کر دیا۔ اس پر انہوں نے اس کے بارے میں کہنا شروع کر دیا وہ تو کنجوس ہے اور ناگوار طبیعت کا آدمی ہے۔
پس اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہ آیت کا مضمون ایسا ہے جو دائمی مضمون ہے، کسی شخص کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، انسانیت کے آغاز سے انجام تک یہ وہ روحانی بیماریاں ہیں جن کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ مسلسل اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے، اس کے بعد خلافت کا نظام قائم کرتا ہے اور مسلسل ان روحانی بیماریوں اور کوڑوں سے پاک کرنے کی ایک مسلسل مہم چلاتا ہے۔ یہاں بھی وہ بیماریاں جو روحانیت کے لیے زہر قاتل ہیں ان کا اس آیت میں ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو بد ظنی سے بچا کرو۔ اکثر بد ظنیاں جو ہیں وہ گناہ کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی ہر طرح سے اس کی تفصیل جو ہے وہ بیان فرمائی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار احسانوں میں سے یہ احسان بھی ہیں کہ انہوں نے ہر ایک قرآنی حکم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کو کھول کر بڑے آسان پرائے میں ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ بدظنی کے بارے میں حضور فرماتے ہیں دوسرے کے متعلق رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کی جائے۔ انسان دوسرے شخص کے دل کی ماہیت معلوم نہیں کر سکتا اور اس کے قلب کے مخفی گوشوں تک اس کی نظر نہیں پہنچ سکتی، اس لیے دوسرے شخص کی نسبت جلدی سے کوئی رائے نہ لگائے بلکہ صبر سے انتظار کرے۔ آگے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایک جو روایت ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص کا ذکر ہے کہ اس نے خدا تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں سب کو اپنے سے بہتر سمجھوں گا اور کسی کو بھی اپنے سے کم تر خیال نہیں کروں گا۔ آگے حضور تحریر فرماتے ہیں اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے انسان ایسی تجویزیں سوچتے رہتے ہیں۔ ایک دن اس نے دریا کے پل کے پاس جہاں سے بہت آدمی گزر رہے تھے ایک شخص بیٹھا ہوا دیکھا، اور اس کے پہلو میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک بوتل اس شخص کے ہاتھ میں تھی، آپ بھی پیتا تھا اور اس عورت کو بھی اس میں سے پلاتا تھا۔ اس پر اس شخص نے جس نے کہا تھا کہ میں اپنے سے کم تر کسی کو نہیں سمجھوں گا، اس نے بدظنی کیا اور خیال کیا کہ میں اس بے حیا سے تو ضرور بہتر ہوں۔ اتنے میں ایک کشتی آئی، ماہ سواریوں کے ڈوب گئی۔ وہی شخص جو عورت کے پاس بیٹھا تھا دریا میں جو ہے وہ کودا اور اس نے سب کو نکال لیا جو کشتی میں سوار تھے اور ڈوب رہے تھے سوائے ایک کے۔ نکال کر اس نے اس بدظن سے کہا تو مجھ پر بدظنی کرتا تھا، سب کو میں نکال لایا ہوں، ایک کو تو نکال لا۔ خدا نے مجھے تیرے امتحان کے لیے بھیجا تھا اور تیرے دل کے ارادہ سے مجھے اطلاع دی۔ یہ عورت میری والدہ ہے اور بوتل میں شراب نہیں دریا کا پانی ہے۔ غرض انسان دوسرے کی نسبت جلد رائے قائم نہ لگائے۔ تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہی عمدہ انداز میں اس میں ہمیں یہ بتا دیا کہ بظاہر لگتا ہو کہ یہ ٹھیک نہیں، لیکن پھر بھی اس رائے کو قائم کرنا اور دل میں خیال لانا یہ بہر صورت قرآنی تعلیم کے خلاف ہوگا، کیونکہ آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم میں سے ہر آمدی جب کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو ان چار گروہوں میں شامل ہونے کی وہ مسلسل دعا کرتا ہے کہ اللہ جو منعم علیہ گروہ ہے جس میں صدیق، شہید، صالحین اور انبیاء کا گروہ ہے، ان میں سے کسی نہ کسی میں مجھے شمار کر اپنے فضل سے ان میں داخل کر لے۔ اب جب تک ان بیماریوں سے نجات نہیں ہوتی،
وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا میں سچ کہتا ہوں کہ یہ بدظنی بہت ہی بری بلا ہے، انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے اور صدق اور راستی سے دور پھینک دیتی ہے، دوستوں کو دشمن بنا دیتی ہے۔ صدیقوں کے کمال کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بدظنی سے بہت ہی بچے۔ اب صدیق کا کمال ہے، ہمارا بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان 4 گروہوں میں سے کسی نہ کسی گروہ میں شامل ہونا۔ تو جو صدیق کے کمال چاہتا ہے، فرمایا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بدظنی سے بچے۔ آگے آپ فرماتے ہیں اگر کسی کی نسبت کوئی سوء ظن پیدا ہو تو کثرت کے ساتھ استغفار کرے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں کرے تاکہ اس معصیت اور اس کے برے نتیجہ سے بچ جاوے جو اس بدظنی کے پیچھے آنے والا ہے۔ اس کو کبھی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے جس سے انسان بہت جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان ساری محنت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، چندہ جات ادا کر رہا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم با خدا ہو جائیں، خدا کی محبت جیت لیں، لیکن یہ ایسا مرض ہے بدظنی کہ ان ساروں سے محروم کر دیتی ہے، اور انسان بجائے اس کے کہ وہ منعم علیہ میں داخل ہو، خود ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر طرح سے اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ پھر مسیح موعود علیہ السلام ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، فرمایا غرض بدظنی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، یہاں تک کہ جب دوزخی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہی فرمائے گا تمہارا یہ گناہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے بدظنی کی۔ بعض لوگ اس قسم کے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں۔ اب یہ جو نقطہ ہے جو مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا، کیونکہ بعض اوقات یہ سننے میں آ جاتا ہے جی ہو سکتا ہے کہ جو خطا کار ہیں ان کو اللہ معاف کر دے، اور جو بظاہر خطا کار نہیں ہیں اور اللہ کے احکام پہ عمل کرتے ہیں ان کو اللہ بخش دے۔ تو حضور فرماتے ہیں بعض لوگ اس قسم کے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خطا کاروں کو معاف کر دے گا اور نیکوکاروں کو عذاب کرے گا۔ یہ بھی خدا تعالیٰ پر بدظنی ہے، اس لیے کہ اس کی صفت عدل کے خلاف ہے، اور نیکی اور اس کے نتائج کو جو قرآن شریف میں اس نے مقرر فرمائے ہیں بالکل ضائع کر دینا اور بے سود ٹھہرانا ہے۔ پس یاد رکھو کہ بدظنی کا انجام جہنم ہے، اس کو معمولی مرض نہ سمجھو۔ بدظنی سے نا امیدی، اور نا امیدی سے جرائم، اور جرائم سے جہنم ملتا ہے، اور یہ صدق کی جڑ کاٹنے والی چیز ہے۔ اس لیے تم اس سے بچو اور صدیق کے کمالات کو حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرو۔ اب مسیح موعود علیہ السلام کے اس ارشاد سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ ہر بیعت کرنے والے کو صدیق کے کمالات حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ جہاں دعائیں کرنی ہے وہاں کوشش بھی ہے، اور پھر اس خطرہ سے بچنا تاکہ سارا کیا قطرہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ پھر آگے اس آیت میں چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، یہ بھی ایک روحانی تباہی کا سبب بننے والا مرض ہے، بیماری ہے کہ خام خواہ دوسروں کی ٹو میں لگے رہنا، دوسروں کے بارے میں منفی چیزیں اکٹھی کرنا، حالانکہ انسان اپنی ذات کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اور قرآن کریم کی واضح تعلیم کے یہ خلاف ہے کہ دوسروں کی ٹو میں لگے رہنا، ان کو بے عزت کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے کسی نہ کسی ان کی کمزوری کو تلاش کرنا۔ اگر انسان اپنی ہی ذات کا محاسبہ کرے تو وہاں بے شمار اس کو کمزوریاں نظر آتی ہیں، جن کو پھر ایک ایک کر کے
اللہ تعالیٰ کی تعلیم پہ عمل کر کے اور اللہ سے مدد مانگ کے انسان دور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کا فضل ہو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں اس تجسس والی بات کے بارے میں ایک اور رنگ میں بھی جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ جس کا تجھے پوری طرح علم نہیں تو پھر اس کے پیچھے خام خواہ نہ پڑ، اس کی ٹو میں نہ جا، اس سے کوئی نتیجہ نہ نکال اپنی بے علمی کم علمی کے نتیجے میں۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ نہ سمجھو کہ تم اس طرح کے کام کرو گے اور کل کو اس پہ حساب نہیں۔ فرمایا کہ قوت سماعت کان جو بھی سنتے ہیں، اور بصر آنکھیں جو بھی دیکھتی ہیں، اور دل میں جو بھی خیالات گزرتے ہیں، ان سب کے بارے میں کل کو سوال کیا جائے گا۔ اس لیے انسان کو اپنی ذات کے لیے خود مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا کہ انسان اگر کسی کا دشمن ہو نہ ہو، کم از کم اتنا تو وہ کرے کہ وہ اپنی ذات کا دشمن نہ ہو۔ اب یہ جو بیماریاں ہیں جن کا یہ ذکر ہے، تجسس، اب جو بھی بدظنی کرتا ہے، تجسس کرتا ہے، اوروں کو اس نے کیا، وہ تو خود اپنی ذات کا دشمن ہے، اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو انسان کو ان ظلموں سے بچنا چاہیے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ غیبت کی بیماری ہے۔ اب اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد مواقع اور مختلف انداز میں اس سے بچنے کے لیے اپنی امت کو نصائح فرمائی ہیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الغیبۃ قال ذکرک اخاک بما یکرہ قال ارأیت ان کان فیہ ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت کسے کہتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اپنے بھائی کا ایسے رنگ میں ذکر کرنا جو اسے برا لگے، غیبت کہلاتا ہے۔ اس پر اس صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات جو میں اپنے بھائی کے بارے میں بیان کرتا ہوں وہ خامی، وہ کمزوری اس میں موجود ہو تو پھر بھی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو تو وہی تو غیبت ہے، اور اگر ایسی بات تو کہتا ہے جو اس میں پائی نہیں جاتی تو پھر تو یہ بہتان ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ سارے جو جرائم ہیں ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم پہ مکمل عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت کی نعمت عطا کی ہوئی ہے جس کے ذریعے مسلسل ہر جمعہ نئے سے نئے نکات ہوتے ہیں، اور ہر طرح کے جسمانی اور روحانی آفات سے بچنے کے لیے ہمیں روشنی عطا کی جاتی ہے۔ جو بھی اس نور کے منبع سے جڑ جائے گا، اور جڑنا ہوتا ہے کامل اطاعت کرنا، سمعنا و اطعنا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آفات سے بچا لیتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث بھی ہے کہ یہ جو غیبت ہے، دوسروں کے بارے میں ان کی پیٹھ پیچھے فضول باتیں کرنا، یہ کس قدر خطرناک ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت انس سے
کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے سینے اور چہرے کو نوچتے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی بدگوئیاں کرتے تھے، یعنی غیبت۔ تو اس قدر خطرناک بیماری جس کو بظاہر بعض معمولی لے لیتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے اس بات کی کہ اس کے نتائج کیا ہیں، اس لحاظ سے ضروری ہے کہ زبان کی یہ جتنی بھی ہیں بیماریاں اس میں زبان کی صفائی اور زبان کو پاک رکھنا یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ زبان سے جو کچھ آتا ہے اصل میں وہ انسان کے دل کی حالت ہوتی ہے۔ دل میں اگر گند ہوگا تو وہی زبان سے نکلے گا، اگر دل پاک اور صاف ہوگا تو زبان بھی جو ہے اس سے ہمیشہ اچھی باتیں نکلیں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب ازالہ اوہام میں اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے پیارے بھائیوں کوشش کرو تا متقی بن جاؤ، بغیر عمل کے سب باتیں ہیچ ہیں اور بغیر اخلاص کے کوئی عمل مقبول نہیں۔ سو تقویٰ یہی ہے کہ ان تمام نقصانوں سے بچ کر خدا تعالیٰ کی طرف قدم اٹھاؤ اور پرہیزگاری کی باریک راہوں کی رعایت رکھو۔ سب سے اول اپنے دلوں میں انکسار اور صفائی اور اخلاص پیدا کرو اور سچ مچ دلوں کے حلیم اور سلیم اور غریب بن جاؤ کہ ہر یک خیر اور شر کا بیج پہلے دل میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ اگر تیرا دل شر سے خالی ہے تو تیری زبان بھی شر سے خالی ہوگی، اور ایسا ہی تیری آنکھ اور تیرے سارے اعضاء، ہر ایک نور یا اندھیرا پہلے دل ہی میں پیدا ہوتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ تمام بدن پر محیط ہو جاتا ہے۔ سو اپنے دلوں کو ہر دم ٹٹولتے رہو، اور جیسا پان کھانے والا اپنے پانوں کو پھیرتا رہتا ہے اور ردی ٹکڑے کو کاٹتا ہے اور باہر پھینکتا ہے، اسی طرح تم بھی اپنے دلوں کے مخفی خیالات اور مخفی عادات اور مخفی جذبات اور مخفی ملکات کو اپنی نظر کے سامنے پھیرتے رہو، اور جس خیال یا عادت یا ملکہ کو ردی پاؤ اس کو کاٹ کر باہر پھینکو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سارے دل کو ناپاک کر دیوے اور پھر تم کاٹے جاؤ۔ یہ الفاظ ہیں اس مقدس ذات کے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں آیائے اسلام کے لیے بھیجا، اور یہی وہ نور ہے جو مسیح موعود علیہ السلام کے بعد خلافت میں مسلسل چل رہا ہے۔ اگر ہم اس نور کے ماتحت اس کے زیر اثر چلتے رہے تو ان سب خطرات سے خدا تعالیٰ کے فضل سے بچ جائیں گے۔ جو ہی ہم دائیں ہوں یا بائیں ہوں اس راستے پہ جس راستے پہ خلافت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں چلانا چاہتا ہے، تو پھر ہم اپنی ہلاکت کے خود ذمہ دار ہیں، نہ کہ خدا تعالیٰ کا قائم کردہ نظام۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس نظام کے اندر 100% اطاعت کرتے ہوئے اپنی محبت سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آیات کے پردے میں نشانات کا مخزن، قرآن کا ہر حرف کرامات کا مخزن۔